بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، ماہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان اور قرآن کا ایک بڑا ہی گہرا رشتہ ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم تلاوت قرآن مجید کی کیا فضیلت و اہمیت اور افادیت ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سے سب سے بڑا دائمی معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں۔ اس نشست میں ہم تلاوت کلام مجید کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اس کی کیا برکات اور ثمرات ہیں اور انسان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ایسی ہدایت دیتا ہے جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف رکھتی ہے، اور اس کی تلاوت سے بہت سے روحانی برکات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی طرف ہم آج کی نشست میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے کی تلقین اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمائی ہے، اور پھر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام یہ کتاب پڑھ کے اپنے امتیوں کو سناتے، اور پھر یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے فرائض میں سے بھی ہے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے ذکر فرمایا ہے، اور بڑی ہی اہم آیت قرآن پاک کی ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّیہم اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، اے ہمارے رب انہی میں سے وہ رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ و تصفیہ کرے، بے شک تو بڑا غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ حضور علیہ السلام کے فرائض نبوت میں سے ہے، اور پھر قرآن پاک کے پڑھنے سے انسان کو بے شمار برکات حاصل ہوتی۔ قرآن پاک کے پڑھنے سے مراد صرف الفاظ کی تلاوت نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ میں غور کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ انسان پہ بڑا لازم ہے۔ اور انسان اس کیفیت کے ساتھ تلاوت کرے کہ یہ قرآن میرے ہی لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے اور میں اپنے مولا سے ہم کلام۔ تو قرآن پاک گویا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور انسان یہ سمجھے کہ وہ اس کے اپنے دل پر اتر رہا ہے، اس کے احکامات، اس کی اوامر و نواہی، اور اس کے اندر جتنی ٹیچنگز ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی اس کا مخاطب ٹھہرایا ہے۔ اس سے انسان کو تلاوت کلام مجید کی جو برکت حاصل ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کا حق ادا ہو جائے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ انفارچونیٹلی جب ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو لوگ اپنے بچوں کو بڑی اعلیٰ ڈگریاں دلواتے ہیں، لیکن دینی تعلیم اور قرآن پاک کی تعلیم صحیح طریقے سے نہیں دلواتے۔ لوگ صحیح طریقے سے قرآن پاک کے تلفظ کو ادا نہیں کر پاتے، اور کتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہیں مسلمان
مگر اللہ کا وہ کلام جو ان کے لیے اترا تھا اور انسانیت کے لیے اترا تھا، جس میں خدا کا پیغام تھا، اس کو وہ صحیح طریقے سے پروناؤنس ہی نہیں کر سکتے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا انسان کی طبیعت پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پس آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے۔ باری تعالیٰ کس چیز کی بشارت دے دیں؟ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں، قرآن پاک کے بہتر پہلو کی، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس پر اتباع، اس کی اتباع کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت نے بشارت سنائی۔ اور ایک اور مقام پر اہل ایمان کی ایک خوبی کا ذکر قرآن پاک کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض سچے عیسائی، یعنی کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، کہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے، تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں اشک ریز ہو جاتی ہیں، کہ قرآن پاک سننے سے ان پر اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے سنتے ہیں، کیا ہمارے اوپر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کیا قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو خشیت نصیب ہوتی ہے؟ کیا ہم قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اور کیا ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب ہوتی ہے؟ ماہ رمضان میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے۔ تو آج ایسا موقع ہے کہ ہم تلاوت کلام مجید کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کو روشن کر لیں۔ یہ قرآن پاک کی چند آیات تھیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ماہ رمضان آتا، اس کے اندر جبرائیل امین کے ساتھ 2 بار قرآن پاک کا دور فرماتے۔ یہ خود اس بات کی ثبوت ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور اس کے ذریعے سے قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت افضل ترین عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ بہقی میں ہے، امام بہقی نے اس کو بیان کیا شعب الایمان میں، کہ افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن۔ اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس کے اندر 3 حرف ہیں، الف لام اور میم۔ ہر لفظ، ہر حرف کے بدلے انسان کو 10 نیکیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ اور جہاں تلاوت قرآن کی جاتی ہے وہاں پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سکونت نازل فرما دیتا ہے۔ آج ہر فرد جو ہے بے سکونی کی کیفیت میں، گھروں میں سکون نہیں۔ تو میری گزارش ہوگی، ماہ رمضان آ رہا ہے،
اور آج سے ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، آپ کلام مجید فرقان حمید کا پڑھنا شروع کر لیجئے۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو سکون نصیب کرے گا، گھروں میں سکون آئے گا، دلوں کو سکون ملے گا، قلب و روح میں سکون اتر جائے گا انشاءاللہ۔ تلاوت کلام مجید سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنے والوں کا جنت میں اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں یقال یعنی لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها۔ اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے جنت میں کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بمنزل اوپر چڑھتا جا، اور یوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں تو آخری آیت کی تلاوت ختم کرے گا۔ حافظ قرآن کی آپ فضیلت دیکھیے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، جنت کے کئی درجات ہیں، انسان ہر آیت پڑھے گا اور اس کا جنت میں ایک رتبہ بلند ہوتا جائے گا۔ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں انسان کے اتنے ہی درجے بلند ہوتے چلے جائیں۔ اس سے اندازہ لگائیے تلاوت کلام مجید کے اندر کتنی برکت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، اور صرف قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اور اس کے حلال حرام کو جاننے والے کو ہی عزت کا تاج نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ اس کے والدین کو بھی عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ تابناک اور حسین ہوگی۔ دنیا والوں، ایک سورج ہماری زندگیوں میں طلوع ہوتا ہے، اور ایک سورج ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو اور اس شخص کو جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، کہ اس کی چمک دمک اس دنیا کے سورج سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ یعنی ان کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا۔ اب یہ تو والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور جو بندہ خود تلاوت کلام مجید کرتا ہے، اس کے حلال اور حرام کو حلال اور حرام سمجھتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا، یہ ہم خود اندازہ لگا لیں۔ روز محشر قرآن حکیم اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اقرا والقرآن فإنہ نعم الشفیع یوم القیامہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں قرآن پڑھو، بے شک قرآن قیامت کے روز نہایت ہی اچھا شفاعت کرنے والا ہے۔ قرآن شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، تعلق بالقرآن قائم کرنا ہوگا، اور تعلق بالقرآن اور تلاوت قرآن قرآن کو ہمارا شفیع بنا دے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دسترخوان میں سے انسان کو اپنا حصہ ضرور لینا چاہیے۔ میں یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بیان کرنا چاہتا ہوں جسے سنن دارمی میں بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ھذا القرآن معذبۃ اللہ، بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، پس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ فمن دخل فیہ فہو آمن، جو اللہ کے دسترخوان میں شامل ہو گیا۔ اللہ کے دسترخوان میں شامل ہونے سے مراد قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کہ انسان اللہ کے دسترخوان پہ آ جاتا ہے اور پھر اسے امن امان نصیب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے۔ حاضرین محترم،
قرآن حکیم پڑھنے والے کو بن مانگے عطا کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جسے قرآن کی پڑھنے نے مشغول رکھا اور وہ مجھ سے دعا نہ کر سکا، اسے بغیر دعا مانگے سب کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ سنن دارمی میں ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والوں کا اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں شمار ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی فرض نمازوں کی حفاظت کرے، جو 5 وقت کی فرض نمازوں کی حفاظت کرے، وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے رات کو 100 آیت قرآن کی تلاوت کی وہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں لکھا جائے گا۔ 2 چیزیں ہیں، 5 نمازوں کی پابندی اور رات کو قرآن پاک کی 100 آیات کی تلاوت کرنا، وہ اللہ کے تابع فرمان بندوں میں لکھا جائے گا۔ تو حاضرین محترم، 100 آیات قرآن پاک کی پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ سورہ واقعہ ہی پڑھ لیں اور ساتھ 1-2 آخر کی صورتیں پڑھ لیں تو قرآن پاک کی 100 آیات ہو جاتی ہیں۔ چند منٹ سے انسان اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس کو ایک نور عطا کیا جاتا ہے اور نیکیوں کا ایک ذخیرہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ تلاوت قرآن سے مکان و مکین پر خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن سے قیامت کی سختیوں سے انسان کو نجات ملتی ہے، اور اس نجات سے انسان کی پھر دنیا و آخرت سمر جاتی ہے۔ حاضرین محترم، آج ہم دنیا کے مشاغل میں اور آج کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے لوگ گھروں میں مقید ہیں، مگر وہ دنیا جہان کے ہر گیم میں اور اپنے موبائل فون پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور کئی گیمز میں مصروف ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق قائم نہیں ہو سکا۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کی طرف پلٹ آئیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری دنیا سمر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمر جائے گی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کیا ہیں، میں اس پر انتہائی اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا ادب تو یہ ہے کہ پوری طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ جس کو طہارت والے لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ جو طہارت نہیں ہے جن پر غسل واجب ہے یا وضو نہیں کیا ہوا، وہ قرآن پاک کو ہاتھ مت لگائے۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ انسان کا جسم بھی پاک ہو، وہ غسل اگر اس پر فرض ہے تو غسل بھی کر چکا ہو، وضو نہیں ہے تو وضو کر لے، پھر قرآن پاک کو چھوئے۔ دوسرا ادب ہے قرآن پاک کی تلاوت کا کہ ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ تلاوت کی جائے، ذوق اور شوق کے ساتھ تلاوت کی جائے، گریہ و زاری سے ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس خدا کے کلام میں میرے لیے نصیحت پوشیدہ ہے۔ جب اس ذوق اور شوق کے ساتھ انسان ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھا کریں۔ تو ہم بس اگر ایک تو ہے کہ پڑھتے نہیں، اور پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے انڈیا کی فوج پیچھے لگ گئی۔ ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اگلی بات ہے کہ خوش آوازی سے قرآن پاک کو پڑھنا۔ فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن حکیم کو نغمگی والی خوبصورت مترنم آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ تو ترتیل کے ساتھ خوبصورت انداز میں قرآن پاک کو تلاوت کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کی تعظیم اور توقیر کرنا،
قرآن کی تعظیم اور توقیر یہ ہے کہ اس نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے، جس چیز کے کرنے کا حکم کیا ہے اسے کیا جائے۔ دوران تلاوت گریہ و زاری کو اور رقت قلب کو اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے، اس سے بھی قرآن پاک کی بے شمار ہمیں برکات حاصل ہوتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی وہ تعلیمات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم دیکھیں اپنے صحابہ کرام کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دیکھیں کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ان پر کیا کیا کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور بعض اوقات بے ہوش ہو کر گر پڑتے، اور پھر صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے آتے۔ قرآن کی وہ کیفیت انسان اپنے اوپر طاری کر لے، گریہ و زاری کی کیفیت، تو پھر قرآن انسان سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس کی بے شمار برکات انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ خود یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھیں کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے والد نے مجھے کہا، بیٹے جب تلاوت سے فارغ ہو جاؤ تو میری ایک بات سننا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت ختم کی، اپنے والد کے پاس گیا اور عرض کیا کہ فرمائیے۔ فرمایا، بیٹے جب قرآن کی تلاوت کرو تو ایسے تلاوت کرو کہ قرآن آج ہی نازل ہو رہا ہے اور تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے، پھر دیکھنا کہ قرآن پاک سے تمہیں کیسے نصیحت ملتی ہے، قرآن پاک تمہاری زندگی میں کیسے انقلاب لاتا ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھیں تو یہ سمجھیں کہ یہ قرآن ہم پہ نازل ہو رہا ہے، اس کے احکامات کو سمجھیں، اس کی تعلیمات پر توجہ کریں، اندھے بہرے گونگے نہ ہو جائیں، بلکہ قرآن پاک کی تعلیم کو اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا افلا یتدبرون القرآن؟ سورہ النساء اس کی آیت نمبر 82 ہے کہ کیا تم وہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے، تدبر تفکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے قیام فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی بار بار تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی بڑا غالب حکمت والا۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت، ایسی نماز اور ایسی قرآن کی تلاوت عطا کرے جس سے ہمارے قلب و باطن روشن ہو جائیں، ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی سنور جائے۔ اب میں اپنی گفتگو کو اختتام پر ایک حدیث پاک حضور علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ ہے قرآن پاک کے حفظ کرنے کی فضیلت۔ ہم اپنے بچوں کو بڑی اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، مگر جب دین کی باری آتی ہے تو اس طرف توجہ نہیں کرتے، قرآن کو سینوں میں نہیں اتارتے، اور اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حفظ کی ترغیب نہیں دلاتے۔ اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حافظ قرآن کی فضیلت متعدد احادیث میں بیان ہوئی ہے، میں ان سب کی طرف نہیں جاتا، بس ایک حدیث پاک جسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن حکیم پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ دیکھیں قرآن پاک کی فضیلت کتنی ہے۔ کسی نے حفظ کیا، کسی والد نے اپنے بچے کو حفظ کروایا،
وہ ایسا صالح بچہ نکلا کہ حفظ کیا، اس پر عمل کیا، خود بھی جنت میں گیا اور اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی انہیں بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ تو میری دست بستہ گزارش ہے اپنے بہن بھائیوں سے کہ خدا را اپنی اولاد کو دنیا کی ضرور تعلیم دیں، مگر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کی حفظ کرنے کی طرف بھی ترغیب دلائیں، انہیں حافظ قرآن بنائیں، وہ خود بھی حافظ قرآن ہونے کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے اور ہو سکتا ہے اپنے ہی خاندان کے اور ماؤں کی بخشش کا سبب بن جائیں۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے پڑھا کرو اور توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔